السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں ہیں جو آج کے ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ ایک تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیز فائر کے حوالے سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مداخلت کر کے دونوں جماعتوں کے درمیان سیز فائر کرایا ہے اور دونوں جماعتوں کے قائدین سے، آصف علی زرداری سے اور میاں نواز شریف سے رابطہ کر کے ان کو کہا ہے، مشورہ دیا ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز دونوں کو ہدایت کریں، سمجھائیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پر اس لیول پر نہ جائیں کہ نو ریٹرن پوائنٹ پر چلے جائیں اور پھر پی ڈی ایم کو، اتحاد کو، تحریک کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ مریم نواز کی پیشی میں 26 مارچ کو پیپلز پارٹی، یعنی کل 26 مارچ ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے کل شرکت کرے گی پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے ساتھ۔ یہ اعلان باضابطہ طور پر کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کے ترجمان میاں افتخار کی جانب سے بھی یہ جاری کیا گیا ہے اور قمر زمان کائرہ نے بھی پریس کانفرنس کر کے یہ بات کر دی ہے۔ اس پر سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی پہلے کیوں نہیں اعلان کر رہی تھی؟ جب مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے لاہور۔ منصورہ سراج الحق جو ہیں جماعت اسلامی کے امیر، ان کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران یہ سوال بھی کیا صحافی نے کہ پیپلز پارٹی شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی، تو بلاول بھٹو زرداری نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیسے کیا یہ بھی بتاؤں گا، اور سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس ہار گئے ہیں یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین شپ کی بحالی کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے سینٹ میں تو پھر تحریک عدم اعتماد جا کر جمع کرائیں اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے صادق سنجرانی کو ہٹائیں۔ تو تحریک عدم اعتماد اگر پیپلز پارٹی لائے گی تو سیدھی سی بات ہے، نون لیگ کے بغیر تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، جے یو آئی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے تحریک عدم اعتماد کے لیے نون لیگ کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی، نون لیگ کے سینیٹرز کی حمایت کی ضرورت پڑے گی۔ اصل کہانی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کیوں پہلے ہاں نہ میں جواب نہیں دے رہی تھی، اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیوں کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پی ڈی ایم میں دراڑ تو پڑی تھی، اور دراڑ کے ایسی پڑی تھی جو ایسا لگ رہا تھا بہت سارے تجزیہ نگار، حکومت کے لوگ، وزراء یہ بات کہنے لگے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹنے کے قریب ہے، ایک طلاق پیپلز پارٹی کو ہو گئی ہے۔ یہ ایون میں نے بھی کہا تھا کہ ایک طلاق ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کو، 2 طلاقیں رہتی ہیں۔ میں نے ٹی وی ٹاک شو میں بھی کہا تھا، سندھ ٹی وی پہ بھی کہا تھا اور اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا، لیکن اب معاملات جو ہیں وہ نارمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، کیونکہ جو بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے بیانات آئے، مریم نواز نے جس طرح کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے کہا تھا کہ وہ سلیکٹ ہونے کے لیے وہ بھی تیار بیٹھے ہیں، اس پر پھر بلاول بھٹو زرداری سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ سلیکٹ ہونے کی روایت ہمارے خاندان کی نہیں ہے، اور یہ روایت لاہور کے کسی خاندان کی تو ماضی تو ہو سکتا ہے، ہمارے خاندان کا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نون لیگ کے حامی لوگوں نے پھر ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر ایک جاری کی، میرے پاس بھی آئی، جس میں ایوب خان بیٹھے ہیں اور بھٹو شہید جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک پیپر ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں۔ ایسا لگ رہا ہے تصویر میں سے کہ ذوالفقار علی بھٹو حلف لے رہے ہیں اور ایوب خان بیٹھ کر حلف لے رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو سے۔ کرسی پر ایوب خان بیٹھے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ بھی بیٹھ کر حلف لینا ذوالفقار علی بھٹو سے، یہ بڑا میسج کنوے کر رہی ہے تصویر۔
اب یہ فوٹو شاپ ہے یا اوریجنل ہے، ظاہر ہے میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی ہے تصویر یہ، لیکن یہ تصویر بھی جاری ہوئی تو اس سے ایک پیغام پیپلز پارٹی کو دیا گیا کہ بھائی سلیکٹ ہونے کا صرف نون لیگ کا یا لاہور کے خاندان کا نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کی بھی روایت رہی ہے ماضی میں، ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اشارہ جب کیا تو یہ معاملات اس سے بگڑ رہے تھے، اور ان بگڑتے معاملات کو مولانا نے مداخلت کر کے روکنے کی کوشش کی ہے، اور آج باضابطہ طور پر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بیان بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں مولانا نے کہا ہے کہ انہوں نے نون لیگ کی قیادت سے یعنی میاں نواز شریف سے بھی رابطہ کیا ہے اور آصف علی زرداری سے بھی رابطہ کیا ہے، دونوں کو مشورہ دیا ہے کہ اپنی اپنی جماعت کے لوگوں کو اسپیشلی بلاول بھٹو اور مریم نواز کو یہ بات سمجھائیں کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے تحریک کو نقصان پہنچے، پی ڈی ایم کو نقصان پہنچے، اتحاد کو نقصان پہنچے، نو ریٹرن پوائنٹ کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد معاملات نارملائز ہونا شروع ہوئے ہیں، اور پھر آج پیپلز پارٹی کیس بھی ہار گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو وہاں سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ بھئی یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے تو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کو تو پورے ملک کے قوم کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، تو اپنا مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکتی، کوئی کمیٹی ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس اکثریت ہے تو اکثریت تو پھر آپ تحریک عدم اعتماد لا کر صادق سنجرانی کو ہٹا سکتے ہیں اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اکثریت ہے۔ تو وہاں سے بھی جب واپس آئی ہے پیپلز پارٹی تو آج باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، میاں افتخار پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے یہ بیان جاری ہوا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی، یہ مینشن کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو، اے این پی اور پیپلز پارٹی سمیت پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مریم نواز کی کل 26 مارچ کو جو پیشی ہونے جا رہی ہے نیب میں، اس میں شرکت کریں گی، تمام جماعتوں کے کارکنان شرکت کریں گے۔ تو ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا تھا کہ بھئی پیپلز پارٹی پہلے تو ایسا اعلان نہیں کر رہی تھی، ہاں نہ میں جواب نہیں دے رہی تھی، حالانکہ میں نے 2 دن پہلے اپنے ویلاگ میں یہ بات اپنا ایک امکان ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سرپرائز دے اور پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ یا کسی کو کہے کہ آپ کارکنوں سمیت جو ہے مریم نواز کی پیشی میں جائیں، پی ڈی ایم کے ساتھ یعنی شریک ہوں پی ڈی ایم کے کارکنوں کے ساتھ، اور کائرہ کا میں نے تو اندازے پہ ایسے ہی امکانات جس طرح ہوتے ہیں امکانی طور پر نام لیا تھا۔ اب پیپلز پارٹی نے واقعی میں قمر زمان کائرہ کو ہی کہا ہے کہ وہ قیادت کریں پیپلز پارٹی کی ریلی کی، پیپلز پارٹی کے جلوس کی، اور جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھرپور شرکت کریں۔ یہ قمر زمان کائرہ نے پھر لاہور میں اعلان بھی کیا ہے، اور میری اطلاع یہ ہے، میں نے جب دوستوں سے یہ مشورہ کیا کہ بھائی یہ کیسے ہوا، پیپلز پارٹی پہلے اناؤنس کیوں نہیں کر رہی تھی، جب سراج الحق کے ساتھ میڈیا ٹاک میں بلاول سے پوچھا گیا تو بلاول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں مریم نواز کے نیب میں طلبی کی مذمت کی، ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن بلاول نے یہ نہیں کہا کہ ان کی جماعت شرکت کرے گی یا نہیں شرکت کرے گی۔ اس کے بعد آج یہ کیسے ہوا ہے، تو بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو شاید اب تحریک عدم اعتماد صادق سنجرانی کے خلاف اگر فرض کریں کسی بھی وقت لانی پڑے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس تو ابھی تو پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ بھائی وہ چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو، اور پیپلز پارٹی اگر سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا انٹرا کورٹ اپیل میں جاتی ہے، چیلنج کرتی ہے، تو وہاں سے بھی فرض کریں اگر فیور نہیں ملتی، اچھا فیصلہ مطلب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا، پیپلز پارٹی کے فیور تو لفظ یوز کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ان کے حق میں فیصلہ فرض کریں نہیں آتا، تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس تحریک عدم اعتماد کا آپشن رہ جاتا ہے، اور تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کی ضرورت پڑے گی، جے یو آئی کی ضرورت پڑے گی، اے این پی کی ضرورت پڑے گی، بی این پی کی ضرورت پڑے گی، جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں کے سینیٹرز کی، ان کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو شاید پیپلز پارٹی نے
یہ سوچ کر مریم نواز کی اس پیشی میں شرکت کا اعلان کیا ہے کہ بھائی اب تو مجبوری بن رہی ہے نون لیگ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے بھی یہ سمجھا کہ شاید یہ کیا ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے، بعد میں نے چیک کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو کل ہی کہہ دیا تھا، قمر زمان کائرہ لوگوں کو، کہ اگر نون لیگ رابطہ کرتی ہے یا پی ڈی ایم کی قیادت رابطہ کرتی ہے اور وہ دعوت دیتے ہیں آپ کو، تو آپ ضرور جائیے گا، اپنے کارکنوں کو بھی ساتھ لے جائیے گا۔ یہ بلاول نے منظوری کل لاہور میں دے دی تھی۔ یہ پیپلز پارٹی کے قریبی لوگ جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، لیکن باضابطہ اعلان پیپلز پارٹی کی طرف سے کل تک نہیں ہوا تھا۔ وہ اعلان آج ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، جس کی وجہ سے یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نے اس وجہ سے کیا ہے۔ لیکن جو بھی ہو، پھر مولانا فضل الرحمان نے ظاہر رابطہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے ہٹ کے اگر بات کریں تو مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم میں یہ جو اختلافات بڑھ رہے تھے یا جو دوریاں بڑھ رہی تھیں، ان کو کم کرنے کے لیے مولانا نے جو رابطے کیے دونوں جماعتوں کے قائدین سے، میاں نواز شریف سے بھی اور آصف علی زرداری سے بھی، ان کو ریکویسٹ بھی کی کہ بھائی اس لیول پر اختلافات کو نہ لے جائیں، تو اس میں مولانا نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے کہ بھائی جانا چاہیے پیپلز پارٹی کو، اور اگر پی ڈی ایم ہم نے فیصلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جا رہی ہیں تو پیپلز پارٹی کو بھی جانا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے مولانا کی بھی ریکویسٹ ہوگی، پھر نون لیگ نے بھی شاید رابطہ کیا ہوگا، یا پی ڈی ایم کے جو باقی جماعتیں ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے تو پیپلز پارٹی بہرحال اس کے بعد راضی ہوئی ہے، یعنی مریم نواز کی پیشی میں پیپلز پارٹی بھی شرکت کرے گی، ان کے کارکنان بھی شرکت کریں گے، پیپلز پارٹی کی طرف سے قمر زمان کائرہ قیادت کریں گے۔ اسی طرح پھر جے یو آئی کی طرف سے مولانا عبدالغفور حیدری اور مولانا اسد محمود، جو مولانا فضل الرحمان کے فرزند بھی ہیں اور ایم ایم اے کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں قومی اسمبلی میں، وہ بھی شرکت کریں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس طرح اے این پی، بی این پی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، آفتاب شیرپاؤ کی قومی وطن پارٹی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، جتنی بھی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، تمام جماعتوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ یقینی طور پر ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری نہیں ہوں گے، مولانا فضل الرحمان نہیں ہوں گے، سیکنڈ قیادت ہوگی اکثر جماعتوں کی، لیکن امکانات ہیں کہ محمود خان اچکزئی بھی آ سکتے ہیں اور باقی جماعتوں کے کچھ جماعتوں کے قائدین یعنی سربراہان بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا پاور شو ہوگا مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کا۔ حکومت نے تو یہ چیلنج کر دیا ہے، وزراء نے، کہ بھائی کل پتہ چل جائے گا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ یہ شیخ رشید احمد وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور باقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ کل جو شو ہوگا اور اس میں سے پتہ چل جائے گا کہ پی ڈی ایم کے پاس لوگ کتنے ہیں۔ لیکن ابھی تو ظاہر پیشی نہیں آئی، ابھی ایک دن باقی ہے، لیکن نیب تو پریشان ہوا ہے، حکومت تو پریشان ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ الگ اپیلیں کر رہی ہیں کہ بھائی اداروں پہ چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، اداروں پر لشکر کشی نہیں کرنی چاہیے۔ نیب اپنے طور پر پریشان ہے، درخواستیں دے رہا ہے وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو کہ بھائی رینجرز جو ہے تعینات کی جائے اور سیکورٹی سخت کی جائے۔ ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا ہے 2 دن کے لیے۔ اب اپیل شاید یہ بھی درخواست نیب دینے والا ہے ہائی کورٹ میں یا کسی عدالت میں کہ بھائی مریم نواز کو روکا جائے کہ وہ کراؤڈ نہ لے کر آئے، کارکنان کو ساتھ نہ لے کر آئے۔ اور مریم نواز نے آلریڈی ضمانت بھی اپنی کرا دی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، بہرحال پیپلز پارٹی شامل ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ پی ڈی ایم کی بحالی کی طرف ایک انڈیکیٹر ہے، ایک اشارہ کر رہی ہے کہ مریم نواز کی پیشی میں اگر پیپلز پارٹی جا رہی ہے، اور جا رہی ہے، ظاہر ہے اگر کا تو سوال نہیں ہے اس میں، پیپلز پارٹی نے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، تو اس کے بعد برف پگھلے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان،
اور پی ڈی ایم کی بحالی کی طرف ایک جو مثبت جو ہے پیش رفت ہو سکتی ہے، یا مثبت پیش رفت اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔